نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31، 32 اور 33 کی تلاوت آپ کے سامنے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سمجھنے کے بعد ہم سب کو عمل سے اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق، حوصلہ، ہمت عطا فرمائے۔ انسان کو خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجنے کا بیان تھا گزشتہ درس میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو فرشتوں نے حکمت جاننا چاہا کہ یا اللہ تیری تقدیس اور تحمید کے لیے ہم کافی ہیں، ہم نے کوئی کمی نہیں کی ہے، اب اس مخلوق کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے حاکمانہ جواب ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں بہتر جانتا ہوں وہ چیز جو تم نہیں جانتے۔ حاکمانہ جواب اس کو کہتے ہیں۔ اب اس حکمت کا اظہار کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے امتحان میں ڈالا جا رہا ہے ملائکہ کو۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ان ملائکہ میں جنات بھی شامل ہیں۔ حکم جو ملائکہ کو دیا جا رہا ہے وہ حکم جنات کو بھی شامل ہے۔ جنات ماتحت مخلوق ہیں اور ملائکہ ان سے اوپر کے درجے کی مخلوقات میں سے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر مردوں کو خطاب ہوتا ہے، صیغے اور جملے مذکر کے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں داخل عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس طرح جب خطاب انسانوں کو دیا جا رہا ہے، خطاب انسانوں سے ہوتا ہے تو اس میں جنات بھی داخل ہیں، اور خطاب فرشتوں سے ہے تو اس میں جنات بھی شامل ہیں۔ اور یہاں پر اس چیز کا بیان ہے، امتحان۔ تو امتحان کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے کہ یہ اس کی فطرت میں کیا ہے، یہ آگے چل کر کیا ہوگا، کیا بنے گا، اللہ کو معلوم ہے۔ پھر بھی امتحان کا مقصد، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اپنی مخلوقات کے سامنے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے اور کھرے اور کھوٹے کی تمیز اور اس کے انتخاب کا واحد ذریعہ امتحان ہے۔ امتحان میں جو کھرا ہوتا ہے، جو اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور جو کھوٹا ہوتا ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پر امتحان کے میدان میں جو باتیں ہوئی ہیں، جو گفتگو ہوئی ہیں، اس کو بیان کیا جا رہا ہے
وعلم آدم الاسماء كلها۔ علم تعلیم سے یہ لفظ ہے، تعلیم، تعلیم کے معنی ہے سکھانا، سکھانا، سمجھانا۔ تو اس میں تربیت، نظم و ضبط، اہتمام، یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں تعلیم کے اندر۔ شاگرد کا مقام، استاذ کی عظمت، یہ دونوں مد نظر رہتی ہیں، اور تدریج بھی ہوتا ہے اس میں، درجہ بدرجہ شاگرد کی ذہنیت کے مطابق اس کو سمجھایا جاتا ہے، اور سمجھایا ہی نہیں بلکہ اس کی تربیت بھی کی جاتی ہے، اور اس میں جو عادات ہیں ان عادات کے حوالے سے بھی اس کو نظر میں رکھا جاتا ہے، درجہ بدرجہ اس کی ذہنیت کے مطابق شفقت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ تعلیم میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ پھر علامہ، اور پھر تعلیم کی بات جب آ جائے تو استاذ کا ذکر خواہ مخواہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، بغیر استاذ کے تعلیم ہو نہیں سکتا۔ کسی حیوان کو بھی جب تعلیم دی جاتی ہے تو وہاں پر بھی استاذ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان تو انسان ہے، تو بغیر استاذ کے جو عالم بننا چاہے یقیناً وہ ہلاکت کا سبب ہوگا۔ بغیر استاذ کے جو لوگوں کی تربیت کے لیے میدان میں نکل آئے، چند کتابیں پڑھنے کے بعد یا انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد، ان انفارمیشن کو تو وہ عوام تک پہنچا سکتا ہے لیکن تعلیم نہیں دے سکتا۔ تعلیم کے لیے پہلے خود نمونہ بن جائے اور آگے اس نمونے کو بھی ساتھ کنوے کرے، پہنچائے۔ اور جس نے استاذ سے نہیں سیکھا ہے اس کے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ کتاب کی عبارت سے نمونہ سامنے نہیں ہوتا۔ تو وعلم، اور سکھایا، کس نے سکھایا؟ ظاہر بات ہے سکھانے والا اللہ ہے، تعلیم دینے والا اللہ ہے۔ کس کو تعلیم دی؟ آدم الاسماء، آدم کو تعلیم دی، اور کس چیز کی تعلیم دی؟ الاسماء، ناموں کی، کلہا، تمام ناموں کی۔ اس تعلیم میں، تعلیم کی اس کلاس میں فرشتے بھی حاضر ہیں، فرشتے بھی حاضر ہیں۔ جو کلاس میں بتایا جا رہا ہے، جس طرح اس کلاس میں تمام اسٹوڈنٹس حاضر ہوتے ہیں، ہر قسم کی ذہنیت کے مالک طلباء حاضر ہوتے ہیں، اس طرح اس کلاس میں، اس مجلس میں آدم علیہ السلام، جنات اور فرشتے سب حاضر تھے۔ ثم عرضهم، پھر سامنے لایا، عرضهم، ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے لایا۔ اب یہ عرض کرنا اور یہ الاسماء اور یہ کلہا، آدم کو تعلیم دی اللہ نے الاسماء، ناموں کی۔ اب ناموں سے مراد مسمیات ہیں، یعنی جن چیزوں کے وہ نام ہیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے عثمان، عمران، فرحان، فاطمہ، زینب، یہ تو کسی کے نام ہیں، کسی ذات کے اوپر یہ نام رکھے جاتے ہیں۔ محض فرحان، زینب اور زید اور عثمان کہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ان کے پیچھے ایک شخصیت ہے۔ اب یہاں پر بھی اسماء، یہ تو جمع ہے اسم کی، تو اسم
کا مسمہ جو ہے، جس کا وہ نام ہوتا ہے، اس نام کے پیچھے وہ چیزیں ہوتی ہیں. مثلا پتھر نام ہے، اردو میں پتھر کہو، عربی میں حجر کہو، انگلش میں سٹون کہو. اب یہ تو کسی جنس کے نام ہیں. اب یہاں پر قرآن کہتا ہے تمام اسماء، تو اسماء سے مراد وہ چیزیں، مثلا پہاڑ ہیں، آسمان ہے، دریا ہے، زمین ہے، پودے ہیں، نباتات ہیں، اور مخلوقات میں پھر چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، درندے ہیں. یہ سب کلہا سب. ثم عرضهم. اب ان کے خواص کے ساتھ بتانے سے مراد اللہ نے جو بتایا، جو سکھایا، اس میں نباتات کے خواص وہ سارے بتا دیے. پانی کس کام کا، پھل جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، مٹی ہے اس کی ضرورت کیا ہے. الغرض تمام چیزیں آدم علیہ السلام کو بتا دی گئی، تعلیم دی گئی. ثم عرضهم. اس کے بعد فرشتوں کے سامنے کیا، علی الملائکہ، فرشتوں پر پیش کیا. اب یہ عرض جو ہے، پیش کرنا، آگے کرنا، سامنے کرنا فرشتوں پر، یہ کس اعتبار سے تھا؟ تو علماء فرماتے ہیں یہ عرض، یہ پیش کرنا، یہ ظاہر کرنا مثالی اعتبار، مثالی وجود کے اعتبار سے تھا. اب مثالی وجود، اس کی مثال مثلا تصویر ہے. اپنی تصویر کوئی بندہ جب کھینچتا ہے تو اس تصویر کو پھر اپنے جیب میں بھی رکھتا ہے. تو یہ مثالی شکل ہے اس انسان کی، جس کا 6 فٹ بدن ہے، 5 فٹ لمبائی ہے اس کی، لیکن اس تصویر کو اپنے جیب میں رکھتا ہے. تو یہ مثالی اعتبار سے وہی انسان ہے جس کی یہ تصویر ہے. اور یا دوسری مثال لیجئے، جب بندہ خواب دیکھتا ہے تو خواب میں جس مقام کا، جس جگہ کا وہ سیر کرتا ہے یا دیکھتا ہے، وہ ایک مثالی تصویر ہے، عالم مثال. تو اس مثالی اعتبار سے ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے، جو آدم کو بتایا گیا تھا، اس کو تعلیم دی گئی تھی، فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے خبر دو. انبئونی، نبا جو ہے خبر کو کہتے ہیں، لیکن ہر خبر کو نبا نہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ خبر جس سے کوئی علم حاصل ہو جائے، کسی اہم بات یا حال کی خبر دی جائے، اس کو نبا کہتے ہیں. اور اسی سے ہے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر دیتا ہے، تو چونکہ اہم خبر دیتا ہے، اللہ کی رضامندی کے کاموں کی خبر دیتا ہے، اللہ جن باتوں سے راضی ہوتا ہے ان کی خبر دیتا ہے، جنت اور جہنم کی تفصیلات کے بارے میں اللہ کی طرف سے خبر دیتا ہے وحی کی روشنی میں، اور اسے بہت بڑا علم حاصل ہوتا ہے. ماننے والوں کو ہدایت ملتی ہے، نجات ملتی ہے، نہ ماننے والوں کو ہلاکت ملتی ہے، نتیجتاً پھر وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. جنت کی تفصیلات کے بارے میں علم ملتا ہے، جہنم کی ہلاکتوں کے بارے میں، عذابوں کے بارے میں علم ملتا ہے، جو انسانی سورس سے باہر ہیں، انسانی رسائی سے باہر ہیں. اس لیے اس کو نبی کہا جاتا ہے، اسی سے ہے نبا. انبئونی، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں. ناموں کے بارے میں تو صرف نام ہی مراد نہیں، بلکہ جیسے بتایا گیا آپ کو، ان ناموں کے پیچھے جو مسمیات تھے، چیزوں کے خواص. اب پھل ہے، یہ پھل
اس کا فائدہ کیا ہے، اس میں وٹامنز کیا ہے، خواص سے مراد یہی وٹامنز ہیں، کسی پھل میں وٹامن اے ہے، سی ہے، ڈی ہے، اور یہ کس ضرورت کی ہے، کس کام آتا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، درست کہتے ہو، یعنی اپنے گمان میں اس سے مراد وہ کہتے تھے کہ اس مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، اگر خلافت ملنی ہے تو ہمیں ملنی ہے۔ تو ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے گمان میں، اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو بتا دو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا، جواب ہے یہ فرشتوں کا اور اپنی عاجزی کا اعتراف ہے۔ سبحانک، یا اللہ پاکی ہے تیرے لیے، سبحانک اوپر کہا تھا نسبح، پاکی ہے تیرے لیے، ہم تیری پاکی کا اعتراف کرتے ہیں، تو کمزوریوں سے پاک ہے، تو عیبوں سے پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں۔ تو ایک یہ کہا فرشتوں نے، اعتراف کیا، اور دوسرا مسئلہ لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہ جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا، جو علم تو نے ہمیں عطا کیا، اس کے سوا ہمیں کوئی علم نہیں۔ تو ہر چیز کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہے۔ عالم بکل شیء، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز کا جو گزرا ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے، ان سب کا عالم اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ فرشتے ہیں، جس طرح یہاں پہ فرمایا لا علم لنا، یہ فرشتوں کا قول نقل ہو رہا ہے کہ ہر چیز کا علم ہمیں نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو یہ بتا دیتے کہ جی یہ ان چیزوں کے اسماء یہ ہیں، ان کے نام یہ ہیں، ان کے فوائد یہ ہیں، یہ اس ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ انہوں نے تو اعتراف کیا اپنی عاجزی کا، لا علم لنا الا ما علمتنا، مگر جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا، ہمیں تعلیم دی، انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہی، انت العلیم، تو ہی پورا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم تیرے پاس ہے، الحکیم، حکمت والی ذات تو ہے، حکیم تیری صفت ہے، لہذا حکیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے فعل پر کسی کو اعتراض نہ ہو، حکیم اس کو کہتے ہیں، اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس میں یقیناً کوئی حکمت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حکیم ہے، اور اللہ جو فیصلہ بھی کرتا ہے اس میں بندوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اگرچہ بندوں کو معلوم نہ بھی ہو۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب بنایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، ان کو خبر دیجئے، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، فلما انبأہم باسمائہم، پس جب خبر دی ان کو، باسمائہم، ان کے ناموں کی، قال الم اقل لکم، تو آدم علیہ السلام نے فر جواب دیا اور کامیاب ہو گئے امتحان میں۔ اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، یہ الم اقل لکم استفہام
سوالیہ جملہ ہے، الم اقل لکم مانا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، یعنی کہا تھا، کہاں کہا تھا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اوپر یہ جملہ گزرا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے. تو یہاں پر اسی تناظر میں سوال کیے گا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں بہتر جانتا ہوں غیب السماوات، غیب آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، پوشیدہ حالات کو، پوشیدہ مخلوقات کو میں بہتر جانتا ہوں. تو غیب ما غاب عن المخلوق، غیب کسے کہتے ہیں؟ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ سے کوئی چیز غائب میں نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے. تو یہاں پر غیب السماواتی مخلوقات کے حوالے سے ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، چھپی ہوئی حالات ہیں، ان سب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. اب یہی حال مخلوق آدم علیہ السلام کو اللہ خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہے، آئندہ فیوچر کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے فرشتوں کو پتہ نہیں تھا کہ آگے چل کر اس کی شخصیت کیا ہوگی، اس کا کمال کیا ہوگا. تو فرشتوں کے سامنے صرف وہ باتیں تھیں، یسفک الدماء اور یفسد فیہا، خون بہائے گا اور فساد کرے گا. لیکن دوسرا رخ جو تھا کہ اس میں انبیاء، آدم کی اولاد میں انبیاء بھی ہوں گے، صلحاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، انسانیت کے خادم ہوں گے، اور اللہ سے معافی مانگنے والے ہوں گے، اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہوں گے، بندگی کرنے والے ہوں گے. یہ رخ ان سے پوشیدہ تھا. تو یہ فرشتوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ کو معلوم تھا، اللہ کے سامنے یہ ساری باتیں تھیں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں بہتر جانتا ہوں جو تم تبدون، جو ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے تھے. جو ظاہر کرتے تھے اور جو تم چھپاتے تھے اس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. تو یہاں پر فرشتوں سے علم کی نفی کی گئی، جنات سے بھی نفی ہو گئی، انسانوں سے بھی نفی ہو گئی. عالم بکل شیء، ہر چیز کا عالم وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. اور اب یہ واقعہ جو ہے امتحاناً آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے سامنے لایا گیا، اور آدم علیہ السلام کو فضیلت مل گئی. لیکن کس وجہ سے اللہ نے فضیلت دی؟ فضیلت کس وجہ سے دی؟ علم کی وجہ سے. اسے یہ مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تسبیح، تقدیس، نوافل اور عبادات سے علم کا درجہ زیادہ ہے، اور آدم علیہ السلام کو فضیلت بھی اس علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی. اور اسی علم کی وجہ سے آگے چل کر بتایا گیا وہ مسجود ملائکہ ٹھہرے. فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.